نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کو جب نازل نہیں کیا تھا تو کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو تم لوگ ذبح کرتے ہو جانور، اس کا کھانا ناجائز ہے، بلکہ اس کا کھانا جائز ہے جس کو اللہ مارتا ہے۔ تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس آیت مقدس کو نازل فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ جب اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا، اب سنیے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر یا بھولے سے بسم اللہ چھوڑ دیا، دونوں صورتوں میں جانور کا کھانا جائز ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے چاہے بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھولے سے چھوڑا ہو، دونوں صورتوں میں کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا تو اس جانور کا کھانا ناجائز اور حرام ہے، اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو اس کا کھانا جائز ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متروک التسمیہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو کھاؤ، کیونکہ ہر مسلمان، ہر مومن کے اندر اللہ کا، ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہے، اس وجہ سے تم لوگ اس کو کھاؤ۔ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کے مقابل جب حدیث آ جائے تو حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ لہذا اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا بسم اللہ تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر آپ نے دھوکے سے چھوڑ دیا تو اس جانور کا کھانا جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن آدمی اگر دنیا میں اچھا کام کرے، کسی غریب انسان کو کھانا کھلا دے، کسی پڑوسی کو کھانا کھلا دے، کسی بھائی کو کپڑے پہنا دے، کسی سفر میں جو انسان جا رہا ہے اس کو پیسے دے دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو اللہ رب العزت اس مومن کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور کامیاب کرتے ہیں، اور اس کا اجر اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بھی دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی شان ہے کہ مومن جو بھی کام کرے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے گا، اس کا اجر دے گا، بدلہ دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ دیکھیے ایک بات، اگر کافر انسان دنیا میں کوئی اچھا کام کر دے
اور کسی شخص کو بچا لے کسی دشمن سے، کسی فقیر کو کھانا کھلا دے، کسی پیاسے کو پانی پلا دے، کسی راہ وہ بھول گیا ہو اس کو راستہ بتا دے۔ ان تمام صورتوں میں مومن جو ہے وہ جتنا اچھا کام کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں سے نوازتا ہے۔ لیکن اگر کافر شخص یہ تمام کام کرے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں تو اس کا بدلہ عطا پورا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو اللہ رب العزت نے اس کی جنت یہیں رکھی ہے، یہیں وہ کھائے یہیں پیے، اس کے دنیا کی آسائش و آرام اس کے پاس یہاں ہے۔ کہ مسلمان بھائی کو کافر کی کسی چیز کو دیکھ کر تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کافر کو، یہ اللہ کے لیے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ کی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ اللہ کے حج کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کافر کو اتنا نوازا ہے، اور ہم مومن ہو کر اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت ہم کو کچھ عطا نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مومن انسان کو دنیا میں تو کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن کافر شخص کی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس کی جنت رکھی ہے، آخرت میں اس کی سزا، اس کا بدلہ اس کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ سزا ملے گی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو، جو حضرت لقمان ان کے نبی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کیا کہا انہوں نے؟ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا کہ تو کبھی شرک نہ کرنا۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ شرک کہتے کس کو، یہ اس بات کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ شرک کی مثال ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی کے پاس کوئی آدمی، کوئی انسان آ کر روز بروز بیٹھتا ہے، روز اٹھتا ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا؟ بہت برا لگے گا۔ اس بیوی کو نکاح میں بیاہ کر تو میں لایا، رکھتا ہوں گھر پہ میں ہوں، کھانا تو میں اس کو کھلاتا ہوں، حالانکہ کھانا تو اللہ دیتا ہے، لیکن ذریعہ تو شوہر کھانا کھلاتا کہتا ہے، لیکن یہ میری دیکھ بھال نہیں کرتی ہے، اور اس آدمی کا آتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے لیے کھانا کا انتظام کرتی ہے، سب کچھ۔ تو آپ کی بیوی جو ہے اتنا سب کچھ کرے اس کے ساتھ، آپ کو بہت برا لگے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اس نبی کی امت نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہم کو مسلمان بھی بنایا ہے، اور ہم اللہ کو ایک نہیں مانیں گے، ایک نہیں جانیں گے تو ہم کو اس کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو یہی وجہ ہے کہ اگر مشرک شخص جو ہے، یہ مثال سمجھ لیجیے آپ، کہ اگر بیوی کے پاس روز کوئی شخص آتا ہے بیٹھتا ہے، تو اس بیوی کو وجہ سے، بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو بہت برا لگے گا کہ ہم اس کے ساتھ سب کچھ کرتے، اس کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ آپ کو مارے گا بھی۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کا کوئی بندہ، اللہ نے سب کو پیدا کیا، سب کو کھلایا، سب کو پلایا، اور وہ بندہ اللہ کے بجائے کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر دے، کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو ٹیک دے، تو میں اللہ کو برا نہیں لگے گا کیا؟ جس اللہ کہے گا میں نے بندے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو بڑا کیا، تو نے تو ہم کو چھوڑ کر، ہم کو تو نے چھوڑ دیا، پسے پشت میں نبی کے طریقے کو تو نے ڈال دیا، تو دوسرے کی طرف جا رہا ہے، اللہ کو بہت برا لگے گا۔ تو لقمان نے کیا کہا تھا؟ بیٹا سب کچھ کرنا دنیا میں، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ شرک نہ کرنا۔ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ آپ بات جانیے کہ ظلم بھی کہتے کس کو، یہ بھی وجہ ہے۔
ظلم یہ سمجھیے کہ ایک چیز ہے، اس چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، بس کی دوسری جگہ پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں شرک، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ غلط ہو گیا، کہتے ہیں ظلم۔ اب دیکھیے آپ، مثال کے طور پر آپ کی ٹوپی جو ہے، اس ٹوپی کو آپ کہاں پر پہنتے ہیں؟ سر پر۔ اگر آپ اس ٹوپی کو پیر میں پہن لیں تو یہ ٹوپی کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پائجامہ ہے، آپ پائجامے کو جسم پر کرتے کی جگہ پر پہن رہے ہیں تو پائجامے پر یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے کرتا ہے، اور کرتا جو ہے جسم پر پہننا چاہیے، آپ نے اس کو پیروں میں پہن لیا تو یہ کرتے کے ساتھ ظلم ہے، اور ظلم بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج دنیا میں نہ جانے کتنے لڑکے، کتنے بھائی موبائل پر کتنی ایپس لوڈ کرتے ہیں، واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، اور واٹس ایپ پر نہ جانے کتنی مرتبہ یہ دیکھتے ہیں کون آن لائن ہے، کون آف لائن ہے۔ ارے دنیا میں تو آپ آن لائن رہ سکتے ہیں، اگر کوئی شخص کتنے دن تک، 6 دن تک، 5 دن تک آف لائن رہا تو آپ سوچیں کہ یہ بندہ گیا کیا؟ آج آن لائن یہ دکھا رہا 5-6 دن ہو گئے ہیں۔ جب پتا چلے کہ آپ کو کیا کہ بندہ جو ہے قبر میں چلا گیا۔ اب قبر میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ وہاں پر دنیا کی جتنے ایپس ہیں یہ سب کیا ہو گئے ہیں؟ سب کے سب ایپس آف لائن ہو گئے ہیں۔ صرف ایک ایپس آن لائن رہے گا، وہ اس ایپس کا نام ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک جو ہے آپ کو شفاعت کا کام کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو عذابات سے بچا دے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اگر ہم لوگ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی ایک ایک حرف کو سمجھیں گے، اس کے ترجمے کو سمجھیں گے، تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کی قبر میں اس کی روشنی بنا دے گا، آپ کو قبر میں شفاعت کا کام کرے گا۔ اگر ہم نے قرآن پاک پڑھی ہے تو، اگر ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، اس کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ آپ نے ایک مثال سمجھی ہوگی کہ دنیا میں جتنے اسکول، جتنے کالج، جتنے یونیورسٹی ہیں، دیکھیے اگر بچہ اسکول میں، کالج میں پڑھنے جاتا ہے تو دنیا کی کتابیں جو بستے پر ٹانگ کر جاتا ہے، تو وہ کتابیں جو ہیں ہمیشہ بچہ پیٹھ پر لاد کر جاتا ہے اور لے کر جاتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہ بتاتی اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ دنیا کی کتابیں ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گی۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کسی مدارس کا بچہ، کسی مدرسے کا بچہ اگر قرآن پاک کو لے کر جاتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ قرآن پاک کو کبھی پیٹھ پر لے کر نہیں جاتا ہے، بلکہ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ہم کو آگے بھی کامیاب کرے گا اور دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سبھی حضرات یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو یقین اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔